بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ ان کا اگر میں دوسرا نام لوں تو میں کہہ سکتا ہوں وصلی حمزہ اور قطعی حمزہ۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ چلتے ہیں بات کرتے ہیں ان دونوں کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے حمزہ۔ حمزہ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر دو طرح کے حمزہ استعمال ہوتے ہیں، ایک کی شیپ عین کی طرح ہوتی ہے اور دوسرے کی شیپ الف کی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ تو الف ہے، اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت لگ جاتی ہے نا، زبر زیر پیش یا پھر جزم، تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ دونوں کی شیپ کے اندر فرق تو ہے لیکن مخارج کے اندر بالکل بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمزۃ الوصل کی، یعنی کہ وصلی حمزہ۔ یہ ایسا حمزہ ہے اگر یہ شروع میں آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتے تب اس حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ درمیان میں آ جائے، درمیان میں آنے کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھیں تو ہم نے اس حمزہ کو نہیں پڑھنا ہوتا، پھر ہم اس حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتے، شروع میں حمزہ آتا ہے تو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اگر درمیان میں آ جائے تو ہم اس حمزہ کو نہیں پڑھتے۔ مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ آپ کے سامنے ہے من الرحمن والنہار من الرحمن۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے من الرحمن، ٹھیک ہے۔ اگر اس لفظ کو میں الگ سے لکھوں، اگر آپ کسی پینٹنگ کے اوپر دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے الرحمن، آپ یہ جو الف استعمال ہوا ہے آپ اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں الرحمن، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ آپ اس الف کو، اس حمزہ کو آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ حمزہ کسی اور کے ساتھ نہیں مل رہا ہوتا تو ہم اس حمزہ کو لازمی پڑھتے ہیں الرحمن۔ لیکن اگر یہی حمزہ، یہی لفظ، یہی حمزہ اگر درمیان میں آ جاتا ہے، پیچھے کسی اور کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر یہ حمزہ گر جاتا ہے، اس حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں من الرحمن، مینر نون کو ہم ملا رہے ہیں را کے ساتھ، جو درمیان میں حمزہ استعمال ہوئی تھی وہ گر گئی ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ ایسی صورت میں جب حمزہ استعمال ہو اکیلے میں تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہی حمزہ، وہی لفظ کا وہی حمزہ اگر درمیان میں استعمال کیا جائے، وہ گر جائے، وہ نہ پڑھا جائے، اس حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل یا وصلی حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مثال آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے لمن ارتضی۔ اب یہاں پر دیکھیں لمن ارتضی ایک لفظ ہے ارتضی، اگر یہ لفظ الگ میں استعمال ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، شروع میں ہی استعمال ہو جاتی ہے حمزہ، ہم پڑھتے ہیں ارتضی، الف کے نیچے ہم زیر لگا کے الف کو حمزہ بناتے ہیں ارتضی۔ لیکن اگر یہ لفظ درمیان میں استعمال ہوتا ہے، پیچھے کسی اور لفظ کے ساتھ ہم نے ملانا ہوتا ہے، اس حمزہ کو ارتضی کا جو حمزہ ہے ہم نے اس کو نہیں پڑھنا ہوتا، ہم پڑھتے ہیں لمن ارتضی، لمن ارتضی، الف کے بعد جو را ہے نون کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ جو را سے پہلے حمزہ استعمال ہوئی تھی حمزۃ الوصل، ہم اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل کی آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اگر شروع میں استعمال ہو تو پڑھا جائے، درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حمزۃ القطع، یعنی کہ قطعی حمزہ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اگر یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے تو بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اگر یہ درمیان میں آ جاتا ہے، کسی لفظ کے آگے آ جاتا ہے، پھر بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال دوں گا، یہاں پہ دیکھیں لقد انزلنا، ایک لفظ ہے انزلنا، اب انزلنا میں جو حمزہ استعمال ہوا ہے حمزہ زبر نون ان، اب پیچھے لفظ ہے لقد، لقد کو جب ہم نے پڑھ لیا انزلنا، ہم پھر بھی حمزہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ انزلنا الگ میں استعمال ہوتا ہے پھر بھی ہم پڑھتے ہیں انزلنا، ہم حمزہ کو دونوں صورتوں میں پڑھتے ہیں، الگ میں استعمال ہو یا پھر آیت کے درمیان میں آ جائے، پیچھے کسی لفظ کے ساتھ ہم نے ملانا ہو، پھر بھی ہم پڑھتے ہیں اس حمزہ کو، ہم حمزہ کو نہیں گراتے۔ ایسا حمزہ جو دونوں صورتوں میں پڑھا جائے وہ کہلاتا ہے قطعی حمزہ یا حمزۃ القطع، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں
बिआलिहातिना इन्नहु, इन्नहु जो है हमज़ा ज़ेर नून इन, अगर ये दरमियान में हमज़ा आ रही है ना, हम इसको फिर भी पढ़ रहे हैं बिआलिहातिना इन्नहु, इन्नहु हम हमज़ा को नहीं छोड़ते। लेकिन अगर यही लफ्ज़ अलग में इस्तेमाल होता है फिर भी हम पढ़ते हैं इन्नहु, हम फिर भी हमज़ा को पढ़ रहे हैं। अलग में इस्तेमाल हो यानी कि हमज़ा शुरू में आ जाए या किसी के दरमियान में आ जाए, आगे पीछे कोई लफ्ज़ हो, फिर दोनों सूरतों में इस हमज़ा को पढ़ा जाता है। ऐसा हमज़ा जो दोनों सूरतों में पढ़ा जाए उसको हम बोलते हैं हमज़ातुल क़ता, या फिर दूसरा नाम है क़तई हमज़ा। क्लियर हो गया है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। किसी ने क्वेश्चन किया है कि मतवाया को आप ता के साथ क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कभी भी सा को ता के साथ मैंने नहीं पढ़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि सा जो होता है ना, सा अलिफ बा ता और सा की सीटी नहीं होती, सीटी के बगैर इसको पढ़ना होता है। अगर मैं पढ़ूँ मसवाय तो गलत हो जाएगा, मैं सीटी के साथ पढ़ रहा हूँ तो ये गलत तरीका है, ठीक है। अगर मैं इसकी सीटी खत्म करता हूं तो मैंने पढ़ना है मत वाई, तो मैं सीटी के बगैर पढ़ता हूं तो आपको लगता है शायद मैंने ता पढ़ा है। मैंने ता के साथ नहीं इसको पढ़ा, सा को हमेशा सीटी के बगैर ही पढ़ा जाता है। इस तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया कि एज 65 है, 2 या 3 लफ्ज़ मैं पढ़ सकता हूं तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा। तो देखें जी, अल्लाह ताला आसानी करने वाला है और जैसे आपको आसानी है आप वैसे ही पढ़ें। आप एक अगर लंबी आयत होती है ना, उसमें अगर आप 3-4 जगह भी अगर आप वक्फ कर लेते हैं फिर दोबारा पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो आपने अगर आयत इस तरह से कंप्लीट की है फिर भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है एक आयत को एक सांस में पढ़ना है या 2 सांस में पढ़ना है। आप एक आयत के अंदर 4-5 दफ़ा वक्फ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वक्फ का तरीका है, मैंने वक्फ के ऊपर इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने उस वीडियो को देखना है कि लंबी आयत को पढ़ने का तरीका क्या है। आप उसके अकॉर्डिंग उसी तरह आप एक आयत में 4-5 दफ़ा या 6-7 मरतबा भी वक्फ कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी इस पे मसला नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।